اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، قرآن مجید اور فرامین معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ ہم سب کو خداوند عالم کا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہماری تمام ضروریات زندگی اور مسائل زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے جسم کے اضافی بال کو کس طریقے سے اور کتنے دنوں میں دور کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے اکثر سوالات ہوتے رہتے ہیں اور شک و شبہات بھی رہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز جو وہ یہ ہے کہ بغل اور زیر ناف کے بال کو صاف کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ جو بال اضافی ہیں، یعنی بغل کے بال اور زیر ناف کے بال کو صاف کرنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ یہ سب گندگی میں شمار ہوتے ہیں اور ان کو صاف کرنے کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب آئیے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفائی کتنے دنوں میں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں روایتیں بتاتی ہیں کہ ہر ہفتے میں اسے صاف کرنا چاہیے۔ اگر ہر ہفتے ممکن نہ ہو صاف کرنا تو آپ 15 دن کے اندر بھی صاف کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو کہ آپ 15 دن کے اندر صاف کر سکیں تو آپ 20 دن کے اندر صفائی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے مصروفیات کی بنا پہ، تو حد بتائی گئی ہے کہ 40 دن تک ہر حال میں آپ کو 40 دن کے اندر اندر بال کو صاف کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں تاکید کی گئی ہے۔ اب آئیے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے مومنین کرام کہ عام جسم کے بال صاف کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا عام جسم کے بال صاف کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان بغل اور زیر ناف ان دو چیزوں کے علاوہ جو اور بھی بال انسان کے جسم میں ہوتے ہیں، مثلا سینے کے بال، ہاتھ کے بال، پیر کے بال، تو کیا ان کو صاف کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ عام جسم کے بال صاف کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں روایت یہ بھی ہے کہ مردوں کو گلے سے نیچے کے بال کو صاف کرنا چاہیے، سینے کے بال، ہاتھ کے بال۔ اور ایسا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام اپنے گلے کے نیچے کے حصے کے بالوں کو صاف کرتے تھے۔ کس طریقے سے صاف کرتے تھے؟ نورے کے ذریعے سے صاف کرتے تھے۔ یہ نورا کیا ہے؟ نورا ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو پیس کر کے یہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بال کو بدن کے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا مرد کی بات ہو گئی کہ بدن کو گلے سے نیچے کے جتنے بھی حصے ہیں اسے صاف کرنا چاہیے بال کے۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے تمام جتنے بھی بال ہیں سر کے علاوہ تمام بال کو صاف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے شوہر کی اٹریکشن کو پا سکے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے اس طریقے سے عورت کو اپنے جسم کے تمام بال کو صاف کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے عورت ثواب کی حامل ہوگی اور اسے اجر بھی دیا جائے گا۔ اب آئیے چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سیفٹی سے بال کو صاف کیا جا سکتا ہے، مشین سے صاف کیا جا سکتا ہے، کریم وغیرہ سے بھی بال کو صاف کر سکتے ہیں۔ ہاں، بال کو کھینچنے کی ممانعت ہے، لیکن حرام کہیں نہیں ہے، حرام نہیں بتایا گیا ہے، بس یہ ہے کہ بال کو کھینچنے کی ممانعت کی گئی ہے۔
آخری چیز جو ہے، یہ اکثر اس سلسلے میں بہت سارے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ کیا زیر ناف یا بغل کے بال کو صاف کرنے کے بعد کیا کوئی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس طریقے کی صفائی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی غسل واجب نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بال نجس ہوتے ہیں. بلکہ بال کو صاف کرنے کے بعد اگر اسے صفائی سے دھل لیا جائے تو یہ کافی ہے. پھر اس صفائی کے بعد کسی بھی قسم کا غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بال نجس ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.